پورا پاکستان ایران پاکستان تنازع میں الجھا ہوا تھا۔ اچھے خاصے ذکا اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ سے ہٹنے پر شدید تنقید کا نشانہ بن رہے تھے، لیکن اس سب کے بعد انٹری ہوتی ہے آج جناب شعیب ملک صاحب کی۔ انہوں نے اپنی فیس بک پوسٹ کے ذریعے یہ کنوے کیا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، اور ایسا دوسری بار ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس دفعہ کوئی بھارتی نہیں بلکہ پاکستان کی ایکٹریس ثنا جاوید تھی۔ کیا اس شادی کے بعد ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے ہمیشہ کے لیے راستے الگ ہو گئے ہیں؟ اور کیا ثانیہ مرزا پاکستانیوں کی بھابھی کے منصب سے ہٹ چکی ہیں؟ اور اگر بات کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو کرکٹ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں صرف ایک کھیل نہیں ہے بلکہ جوش و جذبے کی علامت ہے۔ ہر میچ کی ہر گیند پر کروڑوں دل دھڑکتے ہیں۔ میچ صبح 5 بجے ہو یا رات 10 بجے، لوگ اپنے کام پر جائیں یا نہ جائیں، میچ دیکھنے کے لیے ضرور جاگتے ہیں۔ ایسے میں اگر ان کی ٹیم ہار جائے تو ان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک قومی المیہ بھی ہے کہ باقی تمام اداروں کی طرح کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے۔ جو اس کی تباہی کا سبب تھے چیئرمین ذکا اشرف صاحب، انہوں نے آخر میں استعفیٰ دے دیا۔ ان کے 6 مہینے کیسے رہے، انہوں نے اس 6 مہینے میں کیا کیا بلنڈرز کیے، اور پاکستان کی قومی ٹیم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاکس۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں نئی ویڈیو بنانے کا جذبہ ملتا ہے۔ آج صبح شعیب ملک نے جب پوسٹ کی تو یہ خبر پوری پاکستان اور انڈیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا پاکستان اور بھارت میں محبت کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں۔ آغاز میں شعیب ملک کو ثانیہ مرزا کے لیے بہت ساری مشکلات جھیلنا پڑی، اور یوں ثانیہ مرزا نے بھی شعیب ملک کے لیے بہت سارے ہندوتوا جو نظریے کے لوگ ہیں ان سے لڑی، لیکن آخر میں وہی ہوا کہ دل والے دلہنیاں لے گئے۔ شعیب ملک جب 2007 اور 8 کے درمیان کپتان تھے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید شعیب ملک ایک لمبی اننگ کھیلیں گے اور کپتانی کے لیے وہ ایک موضوع امیدوار ہے، لیکن پھر شعیب ملک محبت کی رسی میں بندھ گئے۔ شعیب ملک اپنی کپتانی کو داؤ پر لگا کر دلہنیا بہن ہندوستان چلے گئے، اور آخر کار بہت تگ و دو کے بعد شعیب اور ثانیہ کی جیت ہوئی۔ دیکھنے والوں نے یہی سمجھا شاید یہ محبت کی جیت ہے، دو ملکوں کے درمیان جہاں وسائل سے لے کر بارڈر پریڈ تک ہر بات پر جنگ ہوتی ہو، جہاں کھیل جنگ بن جاتا ہے، اور جہاں الیکشن صرف نفرت کی بنیادوں پر جیتے جاتے ہیں، وہاں شعیب اور ثانیہ نے محبت کا بیج بویا، لیکن محبت کی پرورش نہ کر سکے، اور شادی کے چند عرصے بعد ہی طلاق کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ لیکن ثانیہ نے ان تمام خبروں کی تردید کی۔ ثانیہ کی محبت شاید بہت عجیب تھی۔ اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے ملک والوں کے خلاف چل کر شادی کرنا کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ شعیب ملک پر بے وفائی کے الزام تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں، اور واقعی شعیب ملک نے بے وفائی کر کے شاید محبت کرنے والوں کی توہین کی ہے، بے شک وہ ہندوستان میں رہنے والے ہوں یا پاکستان میں رہنے والے ہوں۔ ثانیہ ملک، جس کے لیے شاید ایک وقت میں شعیب ملک ساری دنیا سے لڑ گئے تھے، آج انہیں بیچ دریا کے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ثانیہ سے ثنا کی طرف سفر جانے کیسا رہا ہوگا، لیکن آج بھارت میں ان انتہا پسندوں کی جیت ہوئی جو یہ کہہ رہے تھے کہ سارا ملک چھوڑ کر پاکستان میں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج بے شک بہت سارے تانے اور سوالات تو موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ثانیہ اکیلی ہی کھڑی ہیں۔ خیر، شعیب ملک کا وژن سنے بغیر ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ آخر میں وہی ہوا جو پاکستان اور انڈیا کے تنازعات میں اکثر ہوتا ہے۔ شاید اس عمل کے ذریعے محبت کو ایک شدید دھچکا لگا ہے، اور شاید
کہیں نہ کہیں پاکستانی مرد اس بات پر شرمندہ بھی ہے، کیونکہ پہل ہماری طرف سے ہوئی اور طلاق کسی بھی معاشرے میں ہو اسے کسی طرح بھی پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس بات کی تصدیق شعیب ملک کی سسر یعنی ثانیہ مرزا کے والد صاحب کر چکے ہیں کہ ثانیہ مرزا نے خلا لی، اور انڈین میڈیا کے مطابق خلا لینے کی سب سے بڑی وجہ شعیب ملک کا دوسری ایکٹریس، خاص طور پر پاکستانی ایکٹریس کے ساتھ افیئر تھا۔ تاکہ بطور پاکستانی دیکھیں تو پاکستانیوں نے ثانیہ مرزا کو ہمیشہ عزت دی اور وہ مقام دیا جو بھابھی کا ہوتا ہے۔ ہندوتوا نظریے کے لوگوں کے لیے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لڑتے رہے۔ ہر دفعہ جب کبھی ضرورت پڑی پاکستان کے فینز نے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کو بڑھ چڑھ کر پروموٹ کیا، اور وہ اپنی پسندیدہ جوڑی کو کسی طرح بھی الگ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ثانیہ مرزا نے پاکستان آ کر ایک پرائیویٹ چینل کے لیے مختلف شوز بھی کیے جس میں شعیب اور ثانیہ اکٹھے بیٹھتے تھے، لیکن خدا جانے آخر ایسا کیا ہوا کہ اس جوڑی کو آخر میں ٹوٹنا پڑا۔ خدا کرے کہ شعیب اور ثانیہ مرزا کی اگلی زندگی بہتر گزرے اور دونوں اس صدمے کو جھیل سکیں۔ چیئرمین ذکا اشرف جس طریقے سے آئے تھے اسی طریقے سے اقتدار کو چھوڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ چیئرمین ذکا اشرف پاکستان پیپلز پارٹی کی فرمائش پر چیئرمین بنے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب چیئرمین ذکا اشرف پی ڈی ایم میں پھوٹ کی بڑی وجہ بنے۔ نجم سیٹھی کو چیئرمین دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی بضد تھی کہ ذکا اشرف کو چیئرمین بنایا جائے۔ لیکن پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ذکا اشرف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ دراصل ذکا اشرف کا استعفیٰ دینے کی سب سے بڑی وجہ بابر اعظم کے خلاف ان کی اور غالباً ان کی بہو کی ایک آڈیو لیک بنی، جس کا نہ تو انہوں نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی انہوں نے تردید کی۔ بات شاید یہاں پر ہی رک جاتی، لیکن پاکستان قومی ٹیم کی مسلسل 8ویں ناکامی سے دل برداشت نہ ہو کر انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو چھوڑ دیا اور سارے کا سارا بلیم سسٹم پر ڈال دیا۔ وہ اس سسٹم کے آزمائے ہوئے ہیں اور وہ بطور چیئرمین پہلے بھی کام کر چکے ہیں۔ انہیں کافی زیادہ مسائل تھے جن کا پہلے سے علم تھا، ادراک تھا، لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کے قریب آ کر اتنی بڑی ذمہ داری لی کیوں؟ کیونکہ وہ اس سسٹم کو بہتر طریقے سے پہلے ہی جانتے تھے۔ اس سوال کا جواب تو شاید سابقہ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف ہی دے سکیں، لیکن بہرحال ان کا دور ایک بھیانک ترین دور تھا۔ ذکا اشرف نے بے ضابطگیوں کے سب ریکارڈ توڑ دیے۔ اگر ہم بات کریں ورلڈ کپ کی تو ورلڈ کپ کی ٹیم سلیکشن کے آغاز میں ہی انہوں نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ بھئی جو ٹیم تھی وہ میری پسند سے نہیں چنی گئی، اور وہ ٹیم بابر اعظم اور اس وقت کے چیف سلیکٹر انضمام الحق کی ٹیم ہے، اور ان کا اس ٹیم میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار ان کے ذہن پہ ورلڈ کپ کے آغاز میں ہی غالب رہی۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے، ابھی ورلڈ کپ آدھا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس بات کا ڈنڈورا پیٹا گیا، ایک پریس ریلیز کی گئی جس میں کہا گیا کہ تقریباً آپ کی ٹیم ہار چکی ہے، اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں، حالانکہ ابھی پاکستان کے آگے بڑھنے کے چانسز روشن تھے۔ خیر، اگر ہم ورلڈ کپ جب ختم ہوا، جیسے ہی ٹیم واپس آئی تو بابر اعظم کو جو پاکستان کی کپتانی ہے اس سے ہٹا دیا گیا۔ بابر اعظم وہ پلیئر ہے جو سب سے زیادہ کنسسٹنٹ ہے، وہ بابر جس نے 2021-22 میں سب سے زیادہ ریکارڈ رنز بنائے، وہ بابر جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے، بابر جس کی کور ڈرائیو کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بابر اعظم سے بہتر کور ڈرائیو کوئی بھی نہیں کھیل سکتا۔ بابر جس کے بارے میں انٹرنیشنل انالیسس کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بابر ورلڈ کلاس پلیئر ہے اور فیب 4 نہیں فیب 5 ہونے چاہیے۔ تو اس بابر کو نہ صرف کپتانی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، بلکہ اس کے لیے کوشش کی گئی کہ نہ صرف وہ کپتانی سے اترے بلکہ اس کے بعد ٹیم سے بھی نکلے۔ لیکن بابر ایک سکلفل پلیئر ہے، وہ صرف اپنی کیپٹنسی کے کوٹے پر نہیں کھیل رہا تھا، اس لیے بابر کی جو کپتانی تھی، بے شک بابر کی کپتانی میں بہت سارے فلاز تھے، لیکن بابر اعظم ایک بہترین پلیئر تھا، اور اس کو بھی پریشرائز کیا گیا، کوشش کی گئی کہ اس کو بھی کسی طرح ٹیم سے نکالا جائے۔ تو یہ جو چیزیں تھی چھوٹی چھوٹی، یہ تو ایک بڑی وجہ بنی، لیکن اس سب میں سب سے جو گھٹیا تھا اور سب سے جو بری چیز تھی وہ بابر اعظم کی چیٹ لیک کرنے سے ریلیٹڈ تھی۔ آپ کا سب سے بڑا برانڈ، آپ کا سب سے بڑا پلیئر، اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو پھر عزت نہیں ملے گی، آپ کے لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ اور میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را چیئرمین پی سی بی کے عہدے کو سیاسی نہ بنائے، اس کی تقرری سیاسی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔
کیونکہ پاکستان میں جو بھی تقرریاں سیاسی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تباہی کی جانب گامزن ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے آنے والے نئے چیئرمین انفراسٹرکچر پہ توجہ دیں گے, آنے والے نئے چیئرمین نئے چہروں کو آگے لے کر آئیں گے اور کوشش کریں کہ چیزیں میرٹ پر ہوں اور اس کی جو تقرری ہے وہ غیر سیاسی ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.